پھر بالآخر میں آیا بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اصل میں پہلے صفائی ہو رہی تھی. آدمی جب جھاڑو لگاتا ہے تو میدان خراب ہو جاتا ہے, کچھ دیر بعد چمکتا ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تمہیں موت بھی دے گا. عزت کی موت بھی شرف ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, بعض تم میں پہنچائے جاتے ہیں نامناسب عمر کو. وہ کیسی عمر ہوتی؟ لکھے لا یعلم بعد علم شیئا, کہ جانے ہی نہیں جاننے کے بعد کچھ بھی. ہے بعض بزرگان دین بڑی عمر میں ایسے ہو جاتے ہیں. اس دفعہ دیکھا تھا سندل بابا جی بھی تھوڑے ہل گئے. ان اللہ علیم قدیر, بے شک اللہ علم قدرت والے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے برتری دی ہے بعض کو بعض پر روزی میں. فما الذین فضلوا براد رزقہم, پس نہیں ہے وہ لوگ جن کو برتری دی گئی لٹانے والے اپنا رزق علی ما ملکت ایمانہم, غلاموں کو. تم جو کہتے ہو سب ایک جیسے ہے, یہ بتاؤ اے بادشاہوں اے مالکوں, تم اپنی ملکیت اپنی سلطنت اپنے اختیارات غلام کے حوالے کرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. اللہ نے بھی اس طرح مخلوق میں فرق کیا ہے, شہد میں فرق کیا ہے, انسانوں میں فرق بنایا ہے. فہم فیہ سوا, پس وہ برابر ہو جائے. افبنعمت اللہ یجحدون, کیا اللہ کے نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ ہی نے دیا ہے تم کو تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویاں. اللہ نے ہم ہی میں سے عورتیں پیدا کی. عورت بھی ماں باپ کی بیٹی ہوتی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہوتی ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور بنایا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے. ورزقکم من الطیبات, اور روزی دی تم کو صاف ستھری. افبالباطل یؤمنون, کیا ناحق پر یقین رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ هم یکفرون, اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا, وہ بہت بڑا منکر حدیث تھا, اور اس کے سامنے ایک نقشہ تھا, وہ مجھے دکھا رہا تھا کہ یہ پولینڈ میں ایک پل بن رہا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پل ہوگا اس وقت. اس پر اتنے اخراجات آئیں گے, اتنا کام ہوگا, اتنے سالوں میں تیار ہوگا, اتنے ملک اس میں شریک ہوں گے. سید سلیمان بہت بڑے زیرک عالم تھے, ذہین انسان تھے. سید صاحب نے ان سے پوچھا کہ سب سے پہلے جس نے یہ نقشہ بنایا اس کا کیا نام ہے؟ کہ وہ تو نہیں آتا مجھے. کہا جو انجینئرز ہیں ان میں کون ہیڈ ہے اس کا کیا نام ہے؟ کہ وہی معلوم نہیں. کا پل کا جس نے افتتاح کیا وہ کون ہے؟ 10-12 سوالات کیا, سب میں صفر کر دیے. افسوس جن کی نہ ماں معلوم ہے نہ باپ معلوم ہے اس پر یقین ہے, اور جن کی ایک ایک روایت اور حدیث, ایک ایک دن, ایک ایک رات, ایک ایک لمحہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہی کی طرح ان مقدس ہستیوں کی جمع کردہ حدیثوں پر آپ اعتراضات کرتے ہیں. اور یہ آیت پڑھی افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. ناحق کو تو بڑے مانتے ہیں, جو ماننا چاہیے اس کا انکار کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوائے ایسوں کو جو اختیار نہیں رکھتے ان کو روزی دینے کا. مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان و زمین میں, شَيْئًا کچھ بھی, وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور مخلوقات کا عجز, بے بسی. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ, نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. تو نہ جاننے والوں کی مثالیں جاننے والے کے لیے ٹھیک نہیں. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, بیان فرماتے اللہ مثال ایک غلام کی جو مملوک ہو, لا يقدر ولا شيء, اختیار نہیں رکھتے کچھ. ومن رزقناه منا رزقا حسنا,
اور جس کو ہم دیتے اپنے پاس سے بہترین روزی فهو ينفق منه سرا وجهرا، وہ خرچ کرتے اس سے چھپا کر اور دکھا کر. ایک با اختیار ہے، ایک بے اختیار ہے، ایک مالک ہے، ایک مملوک ہے. حال یہ دونوں ایک جیسے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، موحد آزاد ہے، متبع سنت جنتی ہے، اور مشرک اور بدعتی ہر وقت عذاب کا مستحق ہے. بل اکثرهم لا يعلمون. وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور اللہ مثال بیان کرتے دو آدمیوں کی. احدہما ابکم، ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، طاقت نہیں رکھتے کسی چیز کی. وہ کل علی مولاہ، وہ بوجھ ہے آقا پر. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں اس کو بھیجو گے خیر نہیں لائے گا. ادھر پاؤں رکھا، گلاس توڑا، مڑ گیا، جگ بھی الٹ دیا. حل یستوی ہوں، کیا برابر ہے یہ؟ ومن یعبر بالعدل، اور جو باتیں کرتا ہے طریقے سلیقے کی، وہو علی صراط مستقیم. ایک مثال موحد کی، ایک مشرک کی. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی جانتے ہیں غیب آسمان و زمین کے. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، نہیں ہے معاملہ قیامت کا مگر آنکھ کا جھپکنا. او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے باہر نکالا تم کو پیٹوں سے ماؤں کے. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ایم اے اور بی اے ہوتا ہے، وہ کیا رابعہ پاس ہوتا ہے. لا تعلمون شیئا. وجعل لکم السمع، سننے کے لیے کان دیے چھوٹے چھوٹے، والابصار اکھیاں، والافئدہ دل، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے. انہی آنکھوں سے وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کے چھاتیوں کو دیکھتا ہے. انہی دل سے وہ سوچتا ہے، انہی کانوں سے ماں کی آواز سنتا ہے، آواز سن کے رونے لگتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. الم یروا الی الطیر، آئے دیکھتے نہیں پرندوں کو، مسخرات، جو رک جاتے ہیں، فی جو السماء، آسمان کے بیچ میں. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکتا ان کو مگر خاص اللہ. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہو. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے بنایا تم کو تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ. سکن سکون سے بھی ہے، اور سکن بمانے رہائش کے بھی ہے. گھر سب سے زیادہ سکون کی جگہ ہوتی ہے. گھر جھونپڑی ہو یا محل ہو، گھر گھر ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے جب تم سفر پر ہو کوشش کرو جب تمہارا کام ہو جائے اپنے گھر واپس ہو جائے. آدمی صدر میں رہتا ہے، بندر روڈ میں رہتا ہے، سارے کروڑوں کا کاروبار ہے، کہ کہاں رہتے ہو؟ کہتے ہیں گلستان جوہر. کہاں رہتے ہو؟ یونیورسٹی روڈ. کہاں رہتے ہو؟ ٹی وی سینیٹوریم. کہاں رہتے ہو؟ گلشن اقبال. یہ عجیب بات ہے، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے. ہفتے میں صرف ایک دن گھر ہوتا ہے، لیکن گھر گھر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے گھروں کو باعث سکون. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور وہی تم کو بناتے ہیں، توفیق دی، اہلیت دی، مویشیوں کے چمڑوں میں سے گھر. تستخفونہا یوم ظعنکم، آسانی سے اٹھا لیتے ہو سفر کے دن. ویوم اقامتکم، جس دن ٹھہرتے ہو. ومن اصوافہا، اور ان کی اون. واوبارہا، اور شگنی. واشعارہا، اور بال. اساسا ومتاعا الی حین، سامان ہے گھر کا اور فائدے کا ایک وقت تک. اصواف صوف، یہ عموماً بھیڑوں کا ہوتا ہے. اوبار وبر، یہ اونٹوں کا ہوتا ہے. اشعار شعر، یہ بکریوں کا ہوتا ہے. سب کسی نہ کسی کام آتے ہیں. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ نے بنایا تمہارے لیے اس میں سے جو پیدا کیے صاحبان. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور بنایا تمہارے لیے پہاڑوں میں بھی گھر.
وجعل لکم سرابیلا، اور بنائے تمہارے لیے کرتے تقیکم الحر، جو بچاتے تم کو حرارت سے، وسرابیلا، اور کرتے تقیکم باسکم، جو بچاتے تم کو تکلیف سے، جنگ سے، زرے جنگی کبھی سے. کذالک یتم نعمتہ علیکم، یوں پورا فرماتے اللہ تم پر احسانات، لعلکم تسلمون، تمہیں اسلام لانا چاہیے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے کھل کر. یعرفون نعمت اللہ، یہ جانتے خدا کے احسانات، ثم ينکرونها، پھر انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان کے کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ. ثم لا يؤذن للذين كفروا، پھر نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں. ولا هم يستعتبون، نہ ان کو منایا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ آنکھوں سے عذاب، فلا يخفف عنهم، ان کی تخفیف نہیں ہوگی. ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے معبود و باطل کو، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اے پروردگار یہی ہمارے معبود رہے ہیں، الذين كنا ندعو من دونك، جن کو ہم پکارتے تھے آپ کے سوا. فالقوا الیہم القول، بس یہ پیش کریں گے ان کی طرف بات، انکم لکاذبون، کہ تم جھوٹے ہو. والقوا الی اللہ یومئذ السلام، اور ڈال دیں گے اللہ کے حضور اس دن پہ صلح. وضل عنہم ما كانوا یفترون، گم ہو جائے گا ان سے جو یہ افترا کرتے تھے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور رک گئے اللہ کے راستے سے. زدناہم عذابا فوق العذاب، بڑھا دیں گے ان کا عذاب پر، بما كانوا یفسدون، بسبب فساد کرنے کے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن کے اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، ان کے خلاف. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور لے آئیں گے آپ کو گواہ ان لوگوں پر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم اتارتے ہیں آپ پر قرآن، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، پورا بیان ہر چیز کا. وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت اور رحمت. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل میں 4 امور کا بیان تھا. ایک تعظیم بشعائر اللہ، دوسری التسلی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اثبات التوحید للہ، اور چوتھا وقوع القیامہ من اللہ. ان 4 مسائل پر مکمل تفریحات فرمائی. اب یہاں سے نظام عالم کے بنانے اور نظام عالم کے بہترین چلانے کے اصول بیان فرماتے ہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا. یہ حکمران اور ولاة سے متعلق ہے. والاحسان یہ متوسط طبقے سے متعلق ہے. وایتاء ذی القربى، اور عزیز و اقارب کو ان کے حقوق دینے کا، یہ قرابت کو تاکید ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع فرماتے ہیں بے حیائی سے، ناجائز سے اور زیادتی سے. جب عدل نافذ ہوگا تو فحشاء روکے گا، جب احسان ہوگا تو منکرات نہیں ہوں گے، جب ذوی القربیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو زیادتی اور تجاوز نہیں ہوگا.
یعظکم لعلکم تذکرون۔ خلیفہ عادل عمر ثانی پہلا مجدد اسلام عمر ابن عبدالعزیز کے دور سے یہ آیت خطبے میں پڑھی جانے لگی، کیونکہ معنی کے اعتبار سے بہت جامع آیت ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، پورا کرو اللہ کے عہد و پیمان کو جب بھی عہد و پیمان کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، توڑنا نہیں قسموں کو پختہ ہونے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے بنایا اللہ کو اس پر ذمہ دار۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب یزید کے خلاف خلا ہو گیا اور اہل مدینہ نے اس کی خلافت کا انکار کیا، واقعہ کربلا کے بعد، تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے اولاد اور حشم کو جمع کیا، متعلقین کو، اور ان کو کہا ایک دفعہ جب بیعت کر چکے ہو اس کی تاکید کرو، اور یہ آیت پڑھتے رہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مت بنو اس عورت کی طرح جو توڑتی تھی اپنا سوت مضبوط ہونے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے۔ مکہ مکرمہ میں ایک دیوانی عورت تھی، سارا دن چرخہ چلاتی تھی، شام کو جتنا اون بن جاتا تھا اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر لیتی تھی۔ محاورہ بن گیا، جو بے مقصد کام کرتا تھا کہ وہ عورت ہے جو سارا دن چرخہ چلا کے اون بناتی ہے، شام کو توڑتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، بناتے ہو قسموں کو آپس میں مداخلت کا ذریعہ، قسم کھا کے وہ اعتماد کر لیتے، آپ بدل جاتے۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ ترقی والا دوسرے سے تو آپ ترقی والے کے ساتھ ہو جائے۔ یہ تو زمانہ سازی ہے، دھوکہ ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ آزماتے تم کو اس طرح۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت والے دن ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ کر دیتا تم کو ایک جیسے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ بے راہ کرتا ہے جس کو چاہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور استقامت دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تم سے سوال ہوگا وہ جو اعمال کرتے تھے، تمہارے اعمال کے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، مت سمجھو اپنی قسموں کو مداخلت کا ذریعہ۔ قسم کے ذریعے ایک فریق مطمئن ہو جاتا ہے، اگر دوسرا بھی دھوکہ کر لے تو نقصان شدید ہو جاتا ہے۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس ڈگمگا جائے قدم کچھ لوگوں کے پختہ ہونے کے بعد کہ ہو صحابہ رسول ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکو گے اس کا وبال کیونکہ تم روک چکے انہیں اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے عذاب بڑا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک طالب علم اور ایک عالم کو دیکھ کر کے دین سے روگردانی اختیار کی کہ یہ لوگ خود احتیاط نہیں کرتے،
تو یہ طالب علم یا یہ عالم دین اس کی بھی سزا پائے گا، کیونکہ یہ سبب بن گیا اس کی گمراہی کا۔ آیت کا حاصل یہ، اور جب پاک پیغمبر کے پاک صحابہ کی جماعت کو اتنی سخت تنبیہ ہے تو ماں اور شما کس شمارے میں، ہم کون ہوتے ہیں؟ ولا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، لینا نہیں خدائی عہد و پیمان پر قیمت تھوڑی بھی، انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو خدا کے ہاں ہے وہ رہے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان قریب بدلہ دیں گے ثابت قدموں کو اجر ان کا بہترین طریقے سے جو عمل کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی عمل کرے نیک مرد ہو یا عورت اور ہو مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بس ہم زندگی دے دیں گے ان کو زندگی پاک مبارک۔ جس نے نیک عمل کیا کرنے والا مرد ہو یا عورت، ہم اسے ایسی زندگی دے دیں گے جس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ آخرت کی زندگی کے بعد موت کہاں ہے؟ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، ستست بر جرید عالم دوام ماں، حافظ صاحب نے کہا ہے۔ زندگی جاوید یافت ہر کے نیکو نام عزیز، کز اکبش ذکر خیر زندہ کند نامرا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھنا چاہتے ہو تو پناہ مانگو اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ جمہور امت کے نزدیک قرأت کے معنی ہے اردت ان تقرأ القرآن، آپ کا ارادہ ہے قرآن پڑھنے کا، لیکن امام مالک کے نزدیک تلاوت کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ وہذا من اعجب العجاب، یہ بہت عجیب بات ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت مالکیہ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید نئی تلاوت ہو رہی، نہیں، یہ پرانی تلاوت کے لیے مالک نے صیغہ ماضی کو حال پہ چھوڑا۔ انہ لیس لہ سلطان، بے شک نہیں ہے شیطان کا زور، علی الذین آمنوا، مسلمانوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، جو رب پر بھروسہ کرتے۔ شیطان سے بچنے کے دو ہتھیار ہیں، ایمان اور توکل۔ ایمان اور توکل، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اور بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اس کو کاموں میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ شیطان کو تسلط دینے کے دو وجہ، ایک اس سے تعلق اور دوسرا شرک۔ ہر بدعتی و مشرک پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلنے لگتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اللہ فرماتے کہ ایک آیت ہٹا کر دوسری لاتے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ جانتے ہیں جو وہ اتارتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، کہتے ہیں وہی آپ ہی گڑنے والے ہیں۔